پہ پہنچا ہوں، جو معاملہ ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی معاملہ ہمارے ساتھ کر دے گا۔ جب کسی کے لیے کوئی نقصان لوگوں کے ساتھ کرنا، ویسا معاملہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا۔ پرانے آدمیوں نے سنا ہوگا، مولانا عمر صاحب نے ایک واقعہ سنا ہے۔ کراچی اینڈ ڈرائیونگ مرکز، ایک آدمی اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہے، باہر سے ایک سوالی آیا، اس نے آ کے سوال کیا کہ کوئی روٹی بھیجو۔ اس آدمی نے اپنی بیوی کو روٹی دی، کہا جا فقیر کو دے آ۔ بیوی باہر گئی اس فقیر کو دینے کے لیے اور رونے لگ گئی، چیخیں نکل گئی۔ روٹی فقیر کو دے دی اور رونے لگ گئی۔ آدمی جلدی سے اٹھ کے آیا، کیا ہوا؟ اور جب باہر نکلا تو فقیر سامنے۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، ارے کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی، کیا بتاؤں، اس فقیر کو دیکھو، پھر آجا میں تجھے کہانی سناتی ہوں، اس فقیر کو دیکھو۔ اس نے کہا دیکھ لیا، آجا۔ آ کے بیٹھ گئے۔ عورت کہنے لگی اپنے خامد کو، یہ فقیر میرا پہلا خامد تھا، میں تجھ سے پہلے اس کی بیوی تھی، ہم بڑے مالدار تھے، تجارت ہر چیز وافر۔ ایک سوالی آیا تھا، اس نے دروازے پر سوال کیا، یہ میرا خامد، اپنی جگہ سے اٹھا اور اس فقیر کے تھپڑ مار دیا۔ اس دن سے ہماری روزی کم ہونا شروع ہو، مرکز ادھر نقصان ہو گیا، ادھر نقصان ہو گیا، وہ نقصان، وہ نقصان۔ اخیر ہم فقیر ہو گئے۔ میں اس کی بیوی تھی، مجھے کھلانے کے لیے اس کے پاس نہ پیسہ رہا نہ کچھ رہا۔ اس نے کہا تیرے کھلانے کو تو میرے پاس اب ہے کچھ نہیں، اس لیے تجھے میں طلاق دیتا ہوں، تو جہاں تجھے روزی ملے وہاں نکاح کر لے۔ پھر میرا نکاح تیرے ساتھ ہو گیا۔ اب میں اس لیے روئی کہ یہ بڑا مالدار تھا، اس نے فقیر کے تھپڑ مارا، اب خود فقیر بن کے در در پھر رہا۔ مرد نے کہا تیری کہانی ختم ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں۔ کہتا اب میری سن، میں نے وہ بندہ پہچان لیا، جس کے اس نے تھپڑ مارا تھا وہ میں ہی ہوں، جس کے اس نے تھپڑ مارا تھا وہ میں ہوں۔ میں نے تھپڑ کھایا اور میں مسجد میں گیا، اللہ کے آگے رویا، بھیک مانگنے سے توبہ کی، میں نے اپنا کوئی کاروبار شروع کیا، اللہ نے مجھے نفع اور کیا اور نفع اور نفع اور نفع، گھر دے دیا۔ پہلے تو مجھے کوئی بیوی نہیں دیتا تھا، میں فقیر تھا، پھر اللہ نے تیرے ساتھ میرا نکاح کر دیا۔ اب وہ گھر والا بن کے بیٹھا ہے، وہ اس کا مال تھوڑا تھوڑا اللہ ختم کرتا گیا، اس کو دیتا گیا، اس کا ختم اس کو دیتا گیا، اس کو فقیر بنا دیا، اس کو مالدار بنا دیا، اس سے اس کی بیوی چھین لی، اس کے ساتھ نکاح کر دیا، اس کو گھر بٹھا دیا اور اس کو در در پھرا دیا۔ مولانا عمر صاحب یہ واقعہ سنا کے ایک شعر پڑھا کرتے تھے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے،
نہ مانے تو مر کے دے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دے۔ پیارے بھائیوں، ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کریں۔ اور حدیث سن لو، حرم علی النار، حدیث میں ہے وہ آدمی آگ پر حرام ہے۔ حرم علی النار، آگ پر وہ آدمی حرام ہے، یہ آگ اس کو نہیں چھو سکتی، یہ آگ میں نہیں جا سکتا۔ کلو حین، ہر آسانیوں والا، لین، ہر نرم مزاج، سہلن، سہولتوں والا، لوگوں کو سہولتیں دیتا ہے، قریب، لوگوں کے ساتھ ملا جلا رہتا ہے، آگ پر حرام ہے۔ ہر آسانیوں والا، ہر نرم مزاج، ہر سہولتیں دینے والا، لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے والا، آگ پر حرام ہے۔ ہم ساری انسانیت کو ایسے بڑھیا اخلاق والا بنانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم در در پھر رہے ہیں۔ لیکن بنے گا کب؟ جب ایمان بڑھیا ہوگا، پھر عمل بڑھیا ہوگا۔ ایمان عمل بڑھیا ہوگا تو اخلاق بڑھیا ہوگا، اخلاق بڑھیا ہوگا۔ ہمیں تو اللہ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ کراچی ڈرائیونگ مارکیٹ۔ اس لیے نبیوں کے طریقے کے مطابق، نبیوں والی محنت ہم یہ زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے پہلے بھی عرض کر دیا شروع میں، نبیوں والی محنت کیا ہے؟ دھیان سے سن لو اور ہمیں وہ کرنی ہے۔ ہر آدمی وہ محنت کرنے والا بنے۔ نبیوں والی محنت، سب سے زیادہ کمائی نبیوں والی محنت میں ہے۔ نبی سب سے اونچے درجے والے، نبیوں کی محنت سب سے اونچی۔ وہ محنت کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، میں حدیثوں سے بیان کروں گا، آپ سارے نیت کر لو کہ ہم بھی کریں گے۔ اللہ نے حکم دیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اللہ نے حکم دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اس نمونے کے مطابق اپنی زندگی بنانی ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ کی امید رکھتا ہے کچھ اللہ سے لینے کی، آخرت کے دن کی۔ ہم آخرت والے ہیں، دنیا والے نہیں ہیں، آخرت کو دیکھ کے چلیں گے۔ محنت میں نبی علیہ السلام کا مبارک طریقہ زندہ ہو، ہم یہ چاہتے ہیں۔ صرف محنت زندہ ہو یہ ادھوری بات ہے، یہ پوری نہیں ہے۔ محنت میں نبوی طریقہ زندہ ہو، ہم یہ چاہتے ہیں۔ اور زندگی کے ہر شعبے میں نبی علیہ السلام کے مبارک طریقے عملاً چالو ہو جائیں۔ اب سنو نبی علیہ السلام کا طریقہ محنت کا کیا ہے، دھیان سے سنتے بھی جانا اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار بھی کرنا۔ نمبر 1، نبوی طریقہ، لوگوں کے پاس چل چل کے جانا۔ نبی اس انتظار میں نہیں رہتا کہ لوگ آئیں گے تو بتا دیں گے، نہیں، ایسا نہیں۔ جو لوگ آتے ہیں نبی ان کو بھی بتاتا ہے، اور جو نہیں آتے ان کے پاس چل کے جاتا ہے۔ لوگ حضور کے پاس آتے تھے، حضور ان کو بتاتے تھے۔ جانے جو نہیں آتے تھے امام الانبیاء ان کے پاس چل چل کے جاتے، ایک ایک دو واقعات بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، مکے والوں کے گھروں میں
ایک ایک کے پاس چل چل کے گئے امام الانبیاء، حتیٰ کہ حدیثوں میں آتا ہے لوگوں نے، مکے والوں نے حضور سے کہا ما آنا لکا حتی تستیأس منا، ارے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ آپ ہم سے مایوس ہو جائیں، آپ اتنی مرتبہ آئے، ہم نے آپ کو ٹھکرایا، آپ پھر آ جاتے ہیں، ہم نے پھر ٹھکرایا، آپ پھر آ جاتے ہیں، ابھی تک وہ وقت نہیں آیا آپ ہم سے مایوس ہو جائیں۔ میں کیا دھیان سے مجھے یہ وقت بار بار نہیں آئے گا، دھیان سے سنی باتیں، اپنے آپ کو اس پہ لانا، ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ آپ ہم سے مایوس ہو۔ کیا مطلب؟ آپ ہمارے پاس آئے، ہم نے کہا جا جا تو جادوگر ہے، آپ پھر آ گئے، ہم نے کہا جا تو کاہن ہے، آپ پھر آ گئے، ہم نے کہا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، ارے سارے خداؤں کا تو نے ایک بنا دیا، ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب چیز ہے، آپ پھر آ گئے، ہم نے کہا اللہ نے ہمیں میں سے بھیجنا تھا، منذر منہم، وقال الکافرون ھذا شیء عجیب، آپ پھر آ گئے، ہم نے کہا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ، ان ھذا لساحر کذاب، پرلے درجے کا جھوٹا، کاذب نہیں کہا، کذاب کہا، پرلے درجے کا جھوٹا، بہت بڑا جھوٹا۔ وہی لوگ جو صادق اور امین کہتے تھے، جب اللہ کے نبی نے کہا لا الہ الا اللہ کہو، یہ بت، یہ خدا نہیں ہے، یہ الہ نہیں ہے، اللہ الہ ہے، تو سارے دشمن ہو گئے۔ اور سنو، اب میں نے یہ بتانا ہے ساری مثالوں سے جو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، جدھر ہمارا دھیان ہی نہیں ہے، لوگوں کے پاس چل چل کے جانا، ایک بات۔ نمبر 2، مدینے مکے والوں کا مال، یہ مویشی، یہ جانور، یہ ہوتا تھا مال العربی معاشیہ، عربوں کا مال، یہ بکریاں، بھیڑیں، گائے، اونٹ، گدھے، خچر، گھوڑے، یہ جو مویشی لوگ ہیں چرتے ہیں مال، یہ ان کا مال ہوتا تھا۔ وہ مال کے بیچنے کے لیے منڈیاں لگاتے تھے۔ امام الانبیاء علیہ السلام ان منڈیوں میں چل چل کے جاتے تھے۔ ہمیں حضور کا چل چل کے جانا یہ بتانا ہے تفصیل سے جو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ حضور نے امت کیسے بنائی یہ بتانا ہے۔ 2 واقعات سن لو۔ ایک، چل کے گئے بازار میں اور وہاں جا کے دعوت دینا شروع کی، دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے، وہ مان کے نہیں دیے۔ حدیثوں میں آتا ہے حتی انتصف النہار، حتیٰ کہ آدھا دن گزر گیا، سورج سر پہ آ گیا، مکے کی گرمی، سخت گرمی ہوتی ہے، پسینے بہنے لگے، منہم من یحصد التراب، کوئی حضور پہ مٹی پھینک دیتا، کوئی نعوذ باللہ یبصق بصاق، تھوک پھینک دیتا، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا۔ حضور جمع ہوئے، دوپہر تک دعوت دیتے رہے۔ دوپہر ہوئی، ایک لڑکی بڑے برتن میں پانی لے کے آئی، امام الانبیاء کو پیش کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دھوئے، منہ دھویا اور پانی نوش فرمایا، پانی